درویش آدمی ہوں، مسکین آدمی. مسکین آدمی ہوں، کوئی مالدار مولوی نہیں ہوں، روب راہ والا مولوی بھی نہیں ہوں، دلیر مولوی بھی نہیں ہوں، بزدل آدمی ہوں. بزدل آدمی کا کام یہ ہوتا ہے اور کوئی لڑے تو اس کا کلیجہ کانپنے لگ جاتا. مولوی جی تو انو کی ہوا وہ جنہوں سے لڑ دے پیسہ. میں ایسا مسکین آدمی نہ تھانے کا راستہ جانتا ہوں نہ عدالتوں کے راستے جانتا ہوں، نہ زمینداروں مالداروں کے ہاں میری کوئی رسائی ہوتی. وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، میں مسکین آدمی. آدھے انجن مولوی دی دوڑ مسیتے تائی بھئی میری دوڑ تو اسی ایک کے سامنے ہے اور کسی کے سامنے. میں نے کئی مرتبہ کیا ہے، میں یہاں لڑنے کے لیے نہیں آیا، لڑائی میرا پیشہ نہیں. میں کسی کو نیچا کرنے کے لیے کسی کو اونچا کرنے کے لیے نہیں آیا. میں تو یہاں صرف پیغام پہنچانے کے لیے. مجلس ذکر تھی کسی جگہ، میں نام نہیں لیتا، کسی جگہ مجلس ذکر تھی. لوگ باہر سے آتے ہیں، گاڑیوں والے آتے ہیں، موٹر سائیکل والے آتے ہیں. تو کسی نے مجلس ذکر کے بعد موٹر سائیکل اٹھا لی. اب وہ باہر جب نکلے وہ مجھے کہہ رہا تھا میں تجھے پہنچاؤں گا موٹر سائیکل پر. میں نے کہا نہیں، میرا اپنا سائیکل ہے. جب باہر نکلے تو موٹر سائیکل ہی نہیں تھا. اب پھر کیا ہوا؟ وہ رو رہا تھا جس کا سائیکل، غریب آدمی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا، وہ مل گیا، راتوں رات مل گیا، واپس بھی آ گیا. اب صبح وہ ان قصورواروں کو لے کے آ گئے. آپ انہیں تھانے لے جائیں، آپ کی مرضی. ہم نے بہت پٹائی کی، آپ ان کو پیٹیں، آپ کی مرضی. میں نے انہیں عرض کیا اور جس کا سائیکل تھا اس کو بھی سمجھایا، ہم جو بھی اس معاملے میں بات چلائیں گے ہماری توہین اپنی ہوگی. جی انہوں نے مجلس گئے نے چور چکے آندے نے یہ ہوتا ہے. ہمارے لیے خاموشی بہتر ہے. اللہ کے نام کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے آدمی چپ رہے. میں یہاں لیٹا ہوا تھا، آج میں تھوڑی دیر پہلے آ گیا تھا تو یہاں اتنی تقریر ہو رہی تھی یا دعوت تبلیغ کا کام تھا مجھے پتا نہیں کہ میرا سونا دوپہر ہو گیا، میں نہیں سو سکا. میں نے کہا خدا کے گھروں میں بھی خاموشی نہیں آتی، اتنی دیر بیٹھ کے کوئی ذکر ہی کر لے. خیر ہے جی خیر ہے. ماں تھوڑی والدہ نہیں وہ ٹھیک ہوئی؟ جی ٹھیک ہو. بننا بڑا جی ڈاکٹر بڑے بلائے. بھئی خدا کے گھر میں یہ باتیں کرنے کے لیے موقع ملا ہے، اس وقت کو ضائع تو نہ کر. دل کو کوفت ہوتی ہے. میں یہ چہچہانا مسجد میں نہیں پسند. اپنا مزاج ہے، خاموشی سے آئے خاموشی سے جائیں. جتنی دیر بہیں لگن لگا کے بیٹھے ہیں، تیرے گھر میں آ کے بیٹھا ہوں، میری تار تو تیرے ساتھ لگی ہوئی. مسکین منگتے کے لیے کیا حکم ہے آپ کا؟ میں یہاں سے جب جاؤں گا تو خالی چلا جاؤں. میں تو خاصا لے کے بیٹھا ہوں. اب کسی انداز سے بیٹھے، دیواریں بولے تمہارے ساتھ تو بولے، تم کیوں بولو کسی کے ساتھ؟ بہت اپنے مزے ہیں جی، لوٹے ہر کوئی. میں ان معمول میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دخل نہیں ہے. میں نے انہیں کیا کہا؟ میں نے کہا اس میں ہماری بدنامی، اس کو بھی آج تم معاف کرتے تو بہتر ہے. انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لوگوں نے کھڈے بنائے تھے، گریں گے کہیں چوٹ لگے گی. کانٹے بچھا دیے تھے، گزریں گے تو گزر نہیں سکیں گے. میں نے کہا یہ کانٹے تم کئی دفعہ بچھا لو، میں نے یہاں کام کرنا ہی کرنا. میں نے یہاں کام کرنا، کام کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہوں. کانٹے روڑے دیکھ کے میں نہیں گھبراؤں. کوئی اور ہو سکتا ہے تم وہ بھی کر کے دکھا دو، میں وہ بھی سن لوں. حضرات گرامی میں کام کے لیے نکلا ہوں، انشاءاللہ العزیز مجھے یہاں کام کرنا.
میں لڑنے کے لیے بھی نہیں آیا اور کسی کام کے لیے، میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ میں کوشش یہی کروں گا کہ روڑے رکھنے والوں کے لیے بھی دعا کروں، یا اللہ ان کے ہاتھوں کو روڑے رکھنے کی بجائے ہٹانے کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتا؟ میں تو ان کے فائدے کی بات کروں۔ یا اللہ کانٹے بچھا سکتے تھے، ہاتھ تو تیرے دیے ہوئے، کانٹے بچھانے والوں کو پھول برسانے کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ میں پھر بھی یہی کہوں گا، لیکن کس کو کہوں گا؟ کسی کو نہیں کہوں گا۔ جب موقع ملے گا تو اسی کو کہوں گا جس کی بارگاہ میں کہنے والے 1,24,000 رسول کی، میں تو وہ سنت پوری کروں گا، انہی سے کہوں گا۔ اور میرا یقین ہے کہ جس کا اور کوئی نہ ہو وہی ہو، پھر وہ خالی نہیں چھوڑتے، خالی نہیں چھوڑتے۔ اس لیے آپ اپنے حربے استعمال کریں، میں اپنا طرز عمل استعمال کروں گا اور یہی کہوں گا خدایا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، نہ کوئی سنتا ہے نہ کوئی میری جانتا ہے۔ میں ہوں کیا؟ نہ دیکھنے کا نہ سننے کا نہ منہ لگانے کا، کوئی مجھے منہ لگائے کوئی دیکھے، بس مجھے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ بس جب تک اللہ نے زندگی بخشی ہے، زندگی آپ کی خدمت میں اور قدموں میں نچھاور کرنا۔ منتیں اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ابھی سنبھالیں۔ تبلیغ میں وقت لگائیں، میں تو نہیں منع کرتا، لیکن تبلیغ میں وقت لگائیں گے تو بچے کس کے حوالے کریں؟ بے شک لگائیں، لیکن بچوں کو تو کسی کے ہاں تربیت کے لیے نہیں۔ جب یہ بڑے ہوں گے، میں نے بھی چلا لگایا، اس سے بھی چلا لگا، بڑے ہوتے ہوتے پتہ نہیں کون بن جائے گا، اس کو سور ہوگا یا کوئی اور ہوگا۔ بچوں کو پڑھانے تک گالی سمجھ لی لوگوں۔ میں نے فرض اتارنے کے لیے پہلے کہہ دیا تھا، پھر بھی کہتا رہوں گا اور دل و جان سے کہوں گا، یہ نہیں کہ میں زبان سے کہتا ہوں، میں آپ کے دل کی ٹٹولتا رہتا ہوں، آپ کی ضمیروں کی آواز بھی سنتا رہتا ہوں۔ میں صاف عرض کر رہا ہوں، یہ بچے جو ابو آج آپ کو کہتے ہیں، اگر قرآن سے دور ہو گئے تو ابو کا نام بھی نہیں لیں گے، ابو نہیں کہیں گے آپ کو، امی کو امی نہیں کہیں گے، قرآن مجید سے آپ نے جدا رکھا ہی نہیں تو۔ اب میں تو درد کی بات کرتا ہوں، آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہو یا نہ ہو، مجھے تو تڑپانے کے لیے بنایا ہے اس نے، میں یہی کرتا رہوں۔ اس لیے راستے میں اگر کوئی یہ کہے کہ اس کو یہ کریں گے تو یہ پھر اس طرح نہیں بھائی، میں تو کانٹوں والوں کو دعا دوں گا، پتھر برسانے والوں کے لیے اللہ سے پھول مانگوں گا۔ میں کروں گا، تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔